دین مانگتا قربانی ہے، اور یہ دین تم تک پہنچا ہے تو قربانیوں کے ذریعے ہی پہنچا ہے۔ تھالی میں رکھ کر تو کچھ نہیں ملتا، انسان کوشش نہ کرے تو کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ با وفا گھوڑے نے داستان وفا رقم کی، آپ کے گھوڑے نے اپنی پیشانی کو امام کے خون سے رنگ دیا۔ شمر نے کہا اس گھوڑے کو پکڑو، دیکھو جانے نہ پائے۔ اس کو پکڑنے کی کوشش کی گئی، جو بھی آگے آتا گھوڑا اس کو واصل با جہنم کرتا۔ 17 افراد اس طرح اس گھوڑے نے خاک و خون میں نہلا دیے، واصل با جہنم کیے۔ ہم نے کہا کہ یہ تو وہ بدبخت قوم تھی جو امام علی مقام کے گھوڑوں سے بھی واصل با جہنم ہوئی ہے، یہ وہ بدبخت قوم تھی۔ شمر نے کہا کہ چھوڑ دو، دیکھتے ہیں کیا کرتا ہے۔ وہ گھوڑا سیدھا خیمے کے پاس گیا، باہر جا کر اپنی مخصوص آواز میں چیخنے لگا۔ سیدہ زینب نے گھوڑے کا رونا چلانا سنا تو خود کو چادر میں لپیٹ کر باہر آئیں، دیکھا تو گھوڑا خالی ہے، زین پر کوئی نہیں، اور اس کے سر پر خون لگا ہوا۔ یہ عنوان تھا امام پاک کی شہادت کا۔ بی بی زینب نے فرمایا واہ حسینہ، آ حسین۔ سیدہ زینب رونے لگی اور کہنے لگی اے شہر بانو، ذرا سکینہ کو تھامے رکھنا، میں بھائی کی خبر لینے جا رہی ہوں۔ فاطمہ زہرا کی بیٹی، جس کے سر کے دوپٹے کو بھی کبھی کسی غیر محرم نے نہیں دیکھا تھا، جو گھر سے باہر نہیں نکلی تھی، آج میدان کربلا میں امام علی مقام کے لاشے کو ڈھونڈ رہی ہیں۔ گرتی پڑتی گئیں فوج کے قریب، آیا نظر نہ فاطمہ کا محجبیں، گھیرے ہوئے تھی چار طرف سے سپاہ دین، چلائی راہ دو مجھے اے دشمنان دین، یہ ابن فاطمہ ہیں میں ان کی جائی ہوں، دیدار آخری کی تمنا میں آئی ہوں۔ ہٹو اے بے دینو، جاؤ دور ہٹ جاؤ، مجھے آخری دیدار کر لینے دو۔ انہوں نے کہا کیسے دیکھے گی، اب تو ان کے جسم سے سر جدا کر دیا گیا۔ قاتل تو اس طرف سر پاک لے چلا، ترپا زمین پہ یہاں بدنے شہ کربلا، طبلے پر سر بجانے لگے دشمن خدا، غل پڑ گیا شہید ہوا ابن کربلا، کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی، پردیس میں حسین سے زینب بچھڑ گئی۔ زینب نے جا کر دیکھا، نادار بہن کو آیا نظر نہ لاشا امام، بغلوں ہاتھ ڈال کے رونے لگی تشنا کام۔ حضرت زینب اپنے بھائی کے لاشے پر گر پڑی، رو رہی ہیں، بھیا ہے میرے بھیا، ہمیں کہاں چھوڑ کر چلے گئے، ظالموں کے حوالے کر گئے۔ امام علی مقام کی لاش کربلا میں بے گور و کفن پڑی ہے۔ جن لوگوں نے کفن دیا وہ کہتے ہیں کہ امام علی مقام کے جسم پر 121 سوراخ تیروں کے، 40 زخم تلوار کے اور 33 گھاؤ نیزوں کے ہیں۔ اب سیدہ زینب اپنے بھائی کی لاش پر بیٹھی ہیں، ادھر بی بی سکینہ شہر بانوں سے خود کو چھڑا کر میدان میں گرتی پڑتی آئیں، کہتی ہیں پھوپھی کہاں ہو، میرے بابا کہاں ہیں؟ آواز آئی بیٹی ادھر آؤ، تمہاری پھوپھی تمہارے مظلوم باپ کی کٹی پٹی لاش پر بیٹھی ہے۔ حضرت سیدہ سکینہ جب اپنے والد گرامی کی لاش پر آئیں، پہچانا بھی نہیں گیا، سر انور تن سے جدا تھا، زخموں سے چور۔ امام علی مقام کے لاشے کو دیکھ کر بی بی سکینہ بے ہوش ہو گئی۔ بی بی زینب نے کہا سکینہ اٹھو، چلو خیمے میں چلو۔ امام علی مقام نے زینب کہا اے زینب ٹھہر جاؤ،
میری بیٹی کو کچھ وقت کے لیے رو لینے دو۔ بیٹی کو جدا کر کے بی بی زینب خیمے میں لے جاتی ہیں۔ اس میدان نے، اس آسمان نے یہ منظر کیسے دیکھا ہوگا کہ نواسہ رسول کے ساتھ یہ کچھ ہو گیا۔ اس قدر بے رحمی اور ظلم و ستم تو دشمن کے ساتھ بھی نہیں کیا جاتا جو کلمہ پڑھنے والے اشقیاء نے نواسہ رسول کے ساتھ کیا ہے۔ کائنات نے یہ منظر دیکھا، تاریخ دانوں نے یہ لکھا اور ہمارے لیے درس دیا کہ دین کے لیے حسینی کردار یہ ہونا چاہیے۔ امام حسین نے اپنے کردار سے اس بات کو ثابت کیا کہ جب جب یزیدی گروہ سر اٹھائے گا حسینی گروہ یہ کردار ادا کرے گا۔ امام علی مقام نے اپنا عہد پورا کیا اور خاک کربلا پر اپنا آپ قربان کر کے، اپنے اہل و عیال کو قربان کر کے اس نقش کو ثابت کیا کہ حسینی گروہ دین کے لیے کٹنے کے لیے بھی تیار ہیں اور کاٹنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ معرکہ کربلا کے بعد کچھ غیبی خبریں۔ محرم الحرام 61 ہجری 10 تاریخ جمعے کا دن 56 سال 5 ماہ اور 5 دن کی عمر میں امام علی مقام نے اس دنیا ناپائیدار سے رحلت فرمائی ہے اور دائی اجل کو لبیک کہا۔ ابن زیاد بدنہاد نے سر مبارک کو کوفہ کے گلی کا بازار میں پھرانا شروع کیا اور اس طرح اپنی بے حمیتی اور بے حیائی کا اظہار کیا۔ سید الشہداء اور ان کے تمام جانباز شہداء کے سروں کو اسیران اہل بیت کے ساتھ شمر ناپاک کی ہمراہی میں یزید کے پاس دمشق بھیجا گیا۔ یزید نے سر مبارک اور اہل بیت کو امام زین العابدین کے ساتھ مدینہ طیبہ بھیجا اور وہاں حضرت امام کا سر مبارک آپ کی والدہ یا آپ کے بھائی امام حسن رضی اللہ عنہما کے پہلوؤں میں دفن کر دیا۔ بیہقی نے ایک روایت نقل کی ہے، ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں ایک روز دوپہر میں سو رہا تھا، مصطفیٰ کریم کی زیارت ہوئی، دیکھا کہ گیس مبارک، ریش مبارک غبار آلود ہے، مبارک ہاتھ میں ایک خون کی شیشی ہے۔ بے چین ہوا، فرمایا کیا حال ہے؟ فرمایا کہ ابھی حسین اور ان کے رفاقا کو شہید کیا گیا ہے اور میں صبح سے ان کا خون بھر رہا ہوں۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے اس تاریخ اور وقت کو یاد کیا اور جب خبر آئی تو معلوم ہوا کہ یہ وہی تاریخ اور وقت ہے کہ جس میں خواب دیکھا گیا ہے۔ بی بی ام سلمہ نے بھی اسی طور پر خواب دیکھا۔ بیہقی اور ابو نعیم نے ایک روایت نقل کی کہ جب امام حسین کو شہید کر دیا گیا آسمان سے خون برسا، صبح کو ہمارے مٹکے گھرے تمام برتن خون سے بھر گئے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ امام حسین جس روز شہید ہوئے اس روز بیت المقدس میں جو بھی پتھر اٹھایا جاتا اس کے نیچے سے تازہ خون نکلتا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ امام حسین کی شہادت کے دن اندھیرا چھا گیا، 3 دن تک مکمل اندھیرا رہا، اور جس شخص نے منہ پر زعفران ملی اس کا منہ جل گیا، بیت المقدس کے پتھروں سے تازہ خون بہنے لگا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ لشکر امام میں ایک اونٹ پایا گیا، امام کی شہادت کے بعد اس کو ذبح کیا گیا کھانے کے لیے۔ فرمایا جب پکا کر کھایا گیا تو اندرائن کی طرح کڑوا ہو گیا، کھانے کے قابل نہ رہا۔ ایک روایت میں یہ ہے، فرماتے ہیں کہ بیہقی نے علی بن مسہر سے روایت کی،
وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی دادی سے سنا، وہ کہتی ہیں کہ امام حسین کی شہادت کے زمانے میں جوان عورت تھی، کئی روز آسمان سے خون برستا رہا، کئی دنوں تک۔ ایک راہب جس نے امام علی مقام کے مبارک سر کی تعظیم کی، سر پاک کو 80,000 درہم میں ان بدبختوں سے لیا، ایک رات کے لیے تعظیم سے غسل دیا، عطر لگایا، ادب اور تعظیم کے ساتھ ساری رات زیارت کرتا رہا، روتا رہا، رحمت الہی کے جو انوار اس مبارک سر پر سے جاری ہو رہے تھے اس کا مشاہدہ کرتا رہا، یہاں تک کہ اس کے اسلام کا باعث ہوا۔ ان اشقیاء نے جب ان درہموں کو تقسیم کرنے کے لیے تھیلی کھولی ہے تو سارے کے سارے ٹھیکری بن گئے۔ کیا لکھا تھا؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اور خدا کو ظالموں کے کردار سے غافل نہ کر جانو۔ دوسری جانب یہ لکھا تھا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ، اور ظالم اور ظلم کرنے والے ان قریب جان لیں گے کہ کس کروٹ بیٹھتے ہیں۔ امام علی مقام کی شہادت یہ وہ شہادت تھی کہ جس کی نظیر کائنات میں کہیں نہیں ملتی۔ درس کیا ملا مجھے آپ کو؟ درس کیا ملا؟ ہر سال ہم سنتے ہیں واقعہ کربلا، 2.5-3 گھنٹے، ابھی بھی تقریباً 3 گھنٹے سے زائد کا وقت ہو گیا، اور ہم سن رہے ہیں۔ کیا درس ملا؟ کیا میسج ملا؟ نمایاں کردار جو امام حسین کی اس شہادت سے جو مقصد ہمیں ملا ہے وہ یہ ملا ہے کہ حسینی کردار یہ ہے کہ جب جب یزیدی گروہ دین اسلام کے خلاف دست درازی کرے تو حسینی بازو اس کے ہاتھوں کو توڑ دے۔ ساتھ ہی ساتھ نماز کی پابندی، آخری سجدہ بھی آپ نے کیا ہے جب آپ کا جسم زخموں سے چور تھا۔ قرآن آپ نے پڑھا جس وقت آپ کے سروں کو کوفہ کی سرزمین پر گھمایا پھرایا جا رہا تھا، آپ کی زبان پر قرآن مجید فرقان حمید کی آیتیں جاری تھیں، اور آپ یہ فرما رہے تھے کہ اصحاب کہف کا واقعہ عجیب ضرور ہے لیکن میری شہادت کا واقعہ اس سے زیادہ عجیب و غریب ہے۔ لہٰذا امام علی مقام کے اس نمایاں کردار کو مجھے آپ کو اپنانا ہے، مجھے آپ کو اپنانا ہے۔ جس طریقے سے ہم دین کے راستے سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ محرم کا مہینہ ہوتا ہے تو 10 محرم سے پہلے شادیاں نہیں ہوتی، اور اچھی بات ہے کہ 10 محرم سے پہلے شادیاں نہ کرے۔ شرعی طور پر کوئی وہ نہیں ہے کہ اگر کوئی شادی کرتا بھی ہے لیکن نہیں کی جاتی، کیوں؟ کہ اپنی عقیدت اور محبت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ امام علی مقام پر، ان کے رفقا پر ان دنوں میں اتنا ظلم زیادتی ہوا، اتنی بربریت کا معاملہ ہوا، اور ہم اپنے گھر میں خوشی کا ماحول قائم کریں، اس لیے ہم شادیاں نہیں کرتے۔ بہت اچھا کرتے ہیں، اس پر قائم رہنا ہے ہم نے، لیکن ایک اور خرابی کر رہے ہیں۔ کیا خرابی کر رہے ہیں کہ ان دنوں میں چونکہ چھٹیاں زیادہ مل جاتی ہیں، 2 چھٹیاں عاشورے کی مل جاتی ہیں، 1-2 چھٹیاں اور کر لی جاتی ہیں، اور لوگ گھومنے پھرنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ بد نصیبی کی بات ہے ان مسلمانوں کے لیے، واقعی بد نصیبی کی بات ہے۔ ہم اپنے گھر پہ شادی اس لیے نہیں کرتے کہ اہل بیت پر ان دنوں ظلم ہوا اور ہم خوشی نہ منائیں، تو یہ گھومنا پھرنا کیا ہے؟ گھر کے گھر پوری کی پوری فیملیاں چلی جاتی ہیں، اور خوشی سے کہا جاتا ہے کہ ہم گھومنے کے لیے گئے ہیں۔ تو ان گھومنے پھرنے کے وقت بہت سے ہیں۔ گھومنے پھرنے کے لیے فقط یہ محرم کے 10 دن ہی نہیں ہے، پوری زندگی پڑی ہے۔ سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، اور ان 12 مہینوں میں اور آپ گھوم پھر سکتے ہیں۔ لہٰذا ان 10 دنوں میں یہ جو گھومنا پھرنا ہوتا ہے اور خوشیاں منانی ہوتی ہے گھوم پھر کر،
اس طور پر نہ کریں. اپنی عقیدت کا اظہار امام علی مقام سے یہ ہونا چاہیے کہ ان 10 دنوں میں ہم ذکر و اذکار کریں, عبادتیں کریں اور امام علی مقام کو خراج تحسین پیش کریں. مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کے بٹن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں.